بابا کھیل و تماشا نہیں ہے، رب کی محبت، مدینے والے میرے آقا کی مسکراہٹ ہاں ملتی ہے بواز سے پیر و مرشد آقا کی، کہ اللہ ان کے صدقے میں، پیر و مرشد آقا کے قدموں کے صدقے میں اللہ امت اور انسانیت کو عطا کرے گا۔ پھر اگر کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے نا پیری مرید، تو میں تو کہوں گا کہ اس کو اسلام بھی نہیں ملا ابھی سب کچھ، کیوں؟ کیونکہ اسلام وہی تو ہے۔ منجد الفاق کیا ہے، عظمتیں ہیں آپ کی، غوث العظم ہے، غریب نواز ہے۔ انسانیت اور امت کو چاہیے کہ اولیاء کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ بغیر اولیاء کی محبت کے میرے آقا منجد الفاق کی اور مدینے والوں کی محبت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ان کی حاصل نہ ہو تو رب کی کہاں حاصل ہو سکتی ہے محبت؟ کوئی بڑا دعویٰ کرے ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے تو کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ ہے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ بندے مجھ سے محبت کرنا چاہتے تو آپ سے کریں۔ اللہ نے تو اپنے سے ہٹا کر اپنے محبوب کن بھیج دیا کہ نہیں تم میرے محبوب سے محبت کرو تبھی تم میرے ہوگے۔ تو خواجہ عثمان ہارونی رحمت رضوان سلسلے چشتیہ کا عجیب نظام ہے، عجیب محبتیں، عجیب یہاں کی شفقتیں ہیں۔ سلسلے قادریہ میں تو تم کو مجھ کو پابندیاں ملیں گی، لیکن خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمت رضوان میرے آقا خواجہ خواجگان کے سلسلے میں رحم ہی رحم ہے، ماں کی ممتا ہے، محبتیں ملیں گی۔ یہاں پر تو خطاؤں پر عطا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے ہم تو بڑے بیان کرنے والے، ہم تو نعت پڑھنے والے، کچھ خیرات نہیں ملتی اس کو۔ پھر جو بھکاری ہوگا ان کی چوکھٹوں کا کہ نہیں ہم تو آپ کے نام لیوا ہے، نسبت ہے پیر و مرشد آقا کے وسیلے سے، یا غریب نواز آپ کے در کے بھکاری، آپ کے در کے منگتے، تو اس کو وہ محبت ہے، وہ خیرات ہے، وہ سلسلے چشتیہ کی خیرات دیں گے وہ۔ اور جو پیری مریدی کا انکار کرے اس کو تو نظام ہی نہیں معلوم پھر اولیاء کا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت رضوان کے پاس میرے آقا سلطان الہند پہنچے، شہزادہ مصطفیٰ تھے، لیکن طریقہ بتانا تھا انسانیت اور امت کو۔ آپ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے، آپ کے ساتھ نہ جانے 58 کتنے کی سال آپ کے ساتھ جنگلوں میں پھرے میرے آقا سلطان الہند خواجہ خواجگان۔ یہاں پر سلسلے چشتیہ ہو یا پیری مریدی کا نظام ہو، اصل صحبت پیر بڑی ضروری چیز ہوتی ہے، اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو خانقاہوں میں جاؤ بابا ٹھیک ہے، لیکن اصل ہمارے لیے تو طریقہ میرے آقا خواجہ خواجگان کا ہے نا۔ کتنے سال نہ جانے 9 سال 10 سال پیر و مرشد آقا کے ساتھ خواجہ عثمان ہارونی رحمت رضوان کے ساتھ کیا بیان کیے، قراتیں کی، نعتیں پڑھی، کچھ نہیں، بس خواجہ عثمان ہارونی رحمت رضوان کے جس میں آپ کے استعمال کی ہوئی چیزیں ہوتی تھی، کپڑے ہوتے تھے، اپنے سر مبارک کو لے کر پھرتے تھے۔ صحبت اصل ہے یہاں پر، بغیر صحبت پیر کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ صحبت ہونی چاہیے خانقاہوں کی، نظاموں کی، ورنہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ خواجہ خواجگان نے مجھ کو تم کو اصول بتایا ہی کہ نہیں صحبت پیر تم کو مجھ کو ضروری ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے نہیں ہم تو بڑے، نہیں بابا کچھ نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ صحبت نہ ملے۔ صحبت چاہے وہ 1 دن کی ہو، 1 لمحے کی ہو، 4 دن کی ہو، 10 دن کی ہو، لیکن غنیمت سمجھو ان صحبتوں کو، اپنے وقت کو وہاں پر گزارا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جو طریقہ میرے آقا سلطان الہند نے مجھ کو تم کو بتایا کہ 9 سال غالباً کتنے کی سال میرے آقا سلطان الہند نے آپ کے پیر و مرشد آقا کے ساتھ جنگل پھرے، سب کچھ ہوا، شہزادہ مصطفیٰ تھے، لیکن طریقہ بتایا نا تم کو مجھ کو۔ اور میرے آقا سلطان الہند جب مدینہ پاک کو پہنچے تو مدینے والے میرے آقا نے قبول کیا، سب کچھ ہوا، لیکن ہونے کے سب کچھ بعد بھی یہ ذرا گہری باتیں ہوتی عام لوگوں میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن محبت کے بغیر یا میرے آقا خواجہ خواجگان یہ خیرات مجھ کو، ہم میں سے ہر ایک کو، تمام خاندان چشتیہ کو یہ خیرات آپ کی چوکھٹ سے خواجہ عثمان ہارونی رحمت رضوان کے صدقے میں عطا کریں کہ بغیر پیر و مرشد کی محبت اور ان کی یاد، ان کی صحبتوں کے بغیر اس راہ میں کچھ نہیں مل سکتا۔ یہاں کا اصل راس المال پیر و مرشد کی ذات ہوتی ہے۔ سلسلے چشتیہ میں اصل راس المال پیر کی محبت ہوتی ہے، پیر و مرشد کی، ان کے قدموں کی محبت، ان کی دیدار کی محبت، یہ اصل اس راہ کا راس المال ہے۔ جو خواجہ خواجگان نے طریقہ بتایا نا، پھر کوئی کہے رہے یہ تو پیر پرستی کی بات ہے، ارے بابا ہم کو کہاں پوچھتے، ہمارے آقا خواجہ خواجگان کو پوچھو
جب ہندوستان کو پہنچے میرے آقا سلطان علی شہزادہ مصطفیٰ کے سب کچھ تھا، لیکن طریقہ کیا ہے، راستہ یہی ہے، اس سے دولتیں ملتی ہیں، اس کے بغیر کچھ دولتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ سلسلے چشتیہ عصر سے لے کے مغرب تک کیا تھا آپ کا معمول کہ آپ اپنے حجرے میں بند ہو کر بس خواجہ عثمان ہارونی رحمت رضوان کو یاد کیا کرتے تھے۔ اگر مجھ میں تم میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو مانگو ان کی چوکھٹوں پر بھی، اس کے ہٹ کر کچھ ہم سمجھے کہ ہم بھی کچھ بن سکتے، نہیں، کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اولیاء کی محبت بھی پیر و مرشد آقا کے قدموں سے ملے گی نہ مجھ کو تم کو۔ اور انسانیت اور امت کو بتاؤ کہ یہ اولیاء کی محبت ضروری ہے، بغیر اولیاء کی محبت کے، بغیر میرے آقا غریب نواز غوث العظم کی محبت کے نجات مشکل ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اولیاء ہے آج امت اور انسانیت ان سے بڑی بھی ہے نا۔ اولیاء کی بات آ گئی تو ارے یہ تو شرک ہوتا ہے، یہ تو بدعت، لیکن اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جو میرے اولیاء سے بغض کرتا ہے میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ۔ کتنی بڑی خدمت ہوگی میری تمہاری اس زمانے میں اگر میں تم کسی انسان کو اولیاء کی محبتیں دیں گے۔ آج پڑی بھی نا ساری امت اور انسانیت، میرا تمہارا یہ نظام ہے، مجھ کو تم کو یہ نظام نہیں دیا گیا کہ میں تم ہر انسان تک یہ پہنچاؤ کہ جو پیر و مرشد آقا کے قدموں سے جو دولتیں جو خیراتیں مجھ کو تم کو ملی، کیا محبت ملی ہے اولیاء کی، وہ پہنچاؤ ہر انسان تک۔ یہ درد، یہ فکر پیدا کرو اور خواجہ خواجگان کی چوکھٹ پر مانگو ہم تم کہ یہ درد میرے تمہارے اندر پیدا ہو، ورنہ پھر ہم بھی کیا کمال کر رہے 4-5 جمع ہو کر کے، اس سے تو اچھا لاکھوں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ ناقدری نہیں ہے، خدا کی قسم خوش نصیبی ہے میری تمہاری ان محفلوں کی، لیکن کچھ تو میں تم اپنی زندگیوں کا سوچے سرمایہ، تو بس 30 سال کسی کے 25 سال زندگی کے نکل چکے، لیکن کچھ حق نہیں نا۔ اولیاء کی محبتیں بتاؤ امت کو، انسانیت کو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نفرت پہ آؤ گے تو اللہ تمہارے ساتھ اعلان جنگ پہ ہے میرے بھائی۔ اولیاء سے محبت کرو۔ کیوں کرنا؟ ارے بابا جنہوں نے کلمہ دیا، جنہوں نے دین دیا، ان کو نہ مانے تو پھر کس کو مانیں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ کو تم کو اس محفل کی خیرات اور جس سلسلے چشتیہ کی اصل و نورانیت وہ خیرات اللہ تعالیٰ پیر و مرشد آقا کے صدقے میں مجھ کو تم کو عطا کرے۔ آمین۔ اسی لیے درد و فکر کو پیدا کرو، راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں مانگو کہ یا اللہ یہ درد ہم کو تو عطا فرما۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر سروں کو جمع کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، ایک تک بھی تم نے اور میں نے اگر اولیاء کی محبتیں پہنچا دی تو کامیاب ہے ہم تم۔ کیوں؟ اگر نہیں پہنچائی تو امت آج نفرت پہ آ رہی ہے۔ محبت تو چھوڑو، ٹھیک ہے، عقیدت تو چھوڑو، نفرت پر آ رہی ہے امت کی، کیا نہیں وہ تو شرک ہے، غیر اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ ارے بابا اللہ نے تو کہا کہ وہ میرے دوست ہے، اور تو اللہ کا بندہ کیسے کہ اللہ کے دوستوں کو تو غیر کہے؟ ہے کہ نہیں؟ بات سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ امت اور انسانیت کو اولیاء کی چوکھٹوں سے جوڑے اور مجھ کو تم کو اس کا ذریعہ بنائے۔ اللہ نے کیا کہا کہ جو اولیاء سے بغض رکھیں گے، بابا بغض کی تو بات ذرہ برابر بھی بغض ہوگا تو اللہ کہتا ہے کہ میرا اعلان جنگ ہے اس بندے کے ساتھ جس کو اللہ لڑنے پہ آئے۔ اعلان جنگ کا مطلب اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا غضب اس پر حاصل ہوتا ہے، اس کو پہنچتا ہے۔ تو پھر اللہ کا غضب کس چیز سے حاصل ہو رہا ہے؟ اولیاء کی نفرتوں سے۔ لیکن اللہ کا فضل اور مدینے والے میرے آقا کی محبت، پنجتن پاک کی محبت اور عظمت حاصل کس سے ہوتی ہے؟ انہی اولیاء کی محبتوں سے مجھ کو تم کو حاصل ہوتی ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی راستہ اگر اپناؤ گے تو وہ کچھ اور ہوگا، لیکن اولیاء کی محبتیں، عظمتیں تم کو مجھ کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس خانقاہ محمد اجمیری نصرتی کا یہی نظام ہے، تم میں یہ انسانیت اور امت تک پہنچاؤ، میری تمہاری ذمہ داری ہے کہ نہیں بھائی کہ یہ نظام ہے کہ اولیاء سے محبت کرو، غوث و خواجہ سے محبت کرو، پنجتن پاک کی عظمتیں پیدا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ ہے بھائی، نہیں دین کی بات کرو، نماز و روزہ کی بات ہم کا نہیں کرتے بابا، لیکن وہ پنجتن پاک کیوں؟ ارے بابا دین جن کے قدموں سے زندہ ہے، جن کے نالے پاکوں سے زندہ ہے، ان کو یاد نہ کرے تو پھر کن کو؟ جن کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، جن کو دیکھنا عبادت ہو، جن کا تذکرہ عبادت ہو، مولا علی علیہ السلام، ان سے بیر ہے امت کو آج کے نہیں مولا علی کیوں، وہ تو شیعوں کا طریقہ ہے۔ ارے بابا ان کی تھوڑی جاگیر ہے، مولا علی تو ہر انسان کے ہیں، ہر امتی کے ہیں، میرے آقا مولا کائنات مشکل کشا، جن کی چہرے کو دیکھنا عبادت فرمایا میرے آقا نے، تو پھر ان کے تذکروں میں کیا ملے گا؟ پھر
ان کے تذکرے تو ان کے تذکرے، پھر ان کی آن کہیں پر غوث الاعظم ہے، کہیں پر غریب نواز ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں پر اولیاء کی تذکرے ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اولیاء کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ آج امت کو یہ نہیں، ہاں پڑھ لو بھائی سبحان اللہ گناہ معاف ہوں گے، ارے بھائی پڑھو، انکار نہیں کرتے ہم، لیکن جو راستہ ہے محبتوں کا، اسلام اس کے پاس نہیں ہوگا جس کے پاس عظمت، نہ توقیر، نہ عقیدت، نہ محبت ہوگی پنجتن پا کر اولیاء کی، اس کے پاس کچھ اور ہوگا۔ پھر ہاں اسلام ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہو سکتا اس کے پاس، اس کے بغیر جو کچھ بھی ہے وہ اسلام ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ ایمان ہوگا۔ پھر ایمان کیا ہے؟ اولیاء کی محبت ہے، غوث الاعظم غریب نواز کی محبت، پنجتن پاک کی عظمت، میرے آقا مدینے والوں سے ٹوٹ کر اپنے آل اولاد جان و مال خود کی جانوں سے زیادہ محبت میرے آقا مدینے والوں سے کرنا، یہ ایمان ہے، عین ایمان، یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ پھر اسی لیے امت اور انسانیت کو بتاؤ کہ میری تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ تعالی ہم کو تم کو اس محفل کی قبولیت تک پہنچائے، اور میرے آقا خواجہ عثمان ہارونی رحمت رضوان کی نگاہ کرم خواجہ خواجگان کے صدقے، پیر و مرشد آقا کے صدقے ہر ایک کو عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔